أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 56 سے 59۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ قل لا اتبع اہواءکم قد ضللت اذا وما انا من المہتدین قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بہ ما عندی ما تستعجلون بہ ان الحکم الا للہ یقص الحق وہو خیر الفاصلین قل لو ان عندی ما تستعجلون به لقضی الامر بینی وبینکم واللہ اعلم بالظالمین وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مبین۔ قرآن مجید اور بطور خاص سورۃ الانعام کا سب سے زیادہ بیان ہونے والا موضوع وہ اللہ کی توحید ہے۔ اس کائنات کی سب سے بڑی سچائی اللہ کی توحید ہے، اور اللہ رب العزت نے انبیاء و رسل کو جو ایک مشترکہ مشن اور ذمہ داری دے کر انسانوں کی طرف مبعوث فرمایا، وہ بھی اللہ کی توحید ہے۔ آیات زیر تفسیر میں بھی اللہ رب العزت نے اپنی توحید کا تذکرہ اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان صادق سے شرک کی تردید کروائی، اور یہ بات واضح کی ہے کہ جو شخص توحید کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت و بندگی کو چھوڑ کر کسی اور کے در پہ جھکتا ہے، کسی اور سے سوال کرتا ہے، کسی اور کے در پہ اپنی پیشانی کو جھکاتا ہے، تو وہ شخص در حقیقت اپنی خواہشات نفس کی پیروی کر رہا ہوتا ہے۔ اور جو شخص توحید پہ چلتا ہے وہ قرآن اور قرآن نازل کرنے والے رب کے احکامات کو فالو کر رہا ہوتا ہے۔
اب یہ دو رستے ہیں، ایک خواہشات نفس کو فالو کرنا، جو جی میں آیا وہ مان لیا، جس طرف کو میرا دل چاہتا ہے، میری سوچ، میرا دل، میرا دماغ کہتا ہے میں اس رستے پہ چل پڑوں، اور دل و دماغ اور خواہش نفس عام طور پہ یہی کہتی ہے کہ جدھر تمہارے آباء و اجداد چل رہے تھے اسی رستے پہ چل پڑو، جس طرف تمہارا معاشرہ یا تمہارے معاشرے کی اکثریت چل رہی ہے تم بھی اسی رستے پہ چل پڑو۔ تو شرک کی راہ یہ خواہشات نفس کی پوجا کرنے والی راہ ہے، اور توحید کی راہ یہ ایک صاف ستھری اور اجلی راہ ہے، اور یہ توحید والا شخص ایک اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی واضح دلیل پر قائم ہوتا ہے، اور جو شرک کرنے والا شخص ہوتا ہے وہ کسی دلیل پر قائم نہیں ہوتا، وہ خواہش نفس کو فالو کر رہا ہوتا ہے۔ اور اسی قسم کی دیگر کچھ باتیں آیات زیر تفسیر میں اللہ رب العزت نے بیان کی ہیں۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں۔ قل، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان کر دیجئے، اللہ مالک اعلان کروانے والا اور امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرنے والے۔ اب یہ جو اعلان کیا جائے گا وہ کتنا اہم اعلان ہوگا، وہ کوئی کتنی بڑی سچائی ہوگی جو اللہ بیان کروا رہا ہوگا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان کر رہے ہوں گے۔ قل، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انی، بے شک مجھے، انا کے آگے چھوٹی آ لگی، انی بے شک مجھے، نہیتو، نہیں سے نکلا ہے، نہیں کا معنی ہوتا ہے نا روکنا، منع کرنا، تو نہیتو مجھے روکا گیا ہے، مجھے منع کر دیا گیا ہے، انی بے شک مجھے، نہیتو مجھے منع کیا گیا ہے، فعل ماضی مجہول ہے، تاپش تو آخر میں کا معنی دے رہی ہے، تو نہیتو کے اندر بھی میں کا معنی موجود ہے اور انی کے اندر بھی میں کا معنی موجود ہے، لیکن اردو زبان کے اسلوب میں صرف ایک جگہ ہم میں کا ترجمہ کر لیں گے، انی نہیتو، بے شک مجھے منع کر دیا گیا ہے یا مجھے منع کیا گیا ہے، ان کے اعبدا، میں عبادت کروں، ان اعبدا، کہ میں عبادت کروں، الذین، ان لوگوں کی، تدعون، تم پکارتے ہو، الذین، جنہیں، تدعون، تم پکارتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، تدعون، تم پکارتے ہو، یدعون، وہ پکارتے ہیں، تدعون، تم پکارتے ہو، الذین تدعون، جنہیں تم پکارتے ہو۔ کتنا یہ پیارا انداز ہے، جس طرح ایک بچہ اپنے کسی دوست کو کہے، اپنے اسکول فیلوز کو کہے، کلاس فیلوز کو کہے کہ میں نے اس سے کوئی غلط کام کرنے کے لیے کہے تو وہ آگے سے کہے کہ میرے پاپا نے، میری ماما نے مجھے منع کیا ہوا ہے، میں نے نہیں یہ کام کرنا۔ تو یہاں اگرچہ وہ باپ بیٹے والا ریلیشن تو نہیں ہے، یہاں خالق اور مخلوق والا ریلیشن ہے کہ اللہ پاک اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ کہلوا رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے منع کیا گیا ہے، ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہ میں عبادت و بندگی کروں ان کی، من دون اللہ، جو اللہ کے سوا ہے، میں اللہ کے سوا کسی کی عبادت کروں، مجھے سے منع کیا گیا ہے۔ اور عبادت کے اندر بڑی چیزیں ہیں، قیام، رکوع، سجدہ، نظر، نیاز، خوف، ڈر،
امید، خشیت، اور سب سے بڑھ کے مانگنا، دعا۔ تو دعا کے اندر، مانگنے کے اندر زیادہ تر شرک کیا جاتا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کے اور ہستیوں کو پکارا جاتا ہے، مشکل کشائی کے لیے، حاجت روائی کے لیے، اولاد کے حصول کے لیے، اور بیماری کو دور کرنے کے لیے۔ قل، کہہ دیجئے۔ پھر اللہ پاک نے، آپ غور فرمائیے چند آیات کے اندر کتنی دفعہ اللہ پاک کل 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 کا لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان کر دیجئے نا، ذرا ان کو بتا دیجئے نا، کل، کہہ دیجئے، لا اتبعو، نہیں میں پیروی کرتا، نہیں میں پیچھے چلتا، اتبعو میں پیروی کرتا، اور نتبعو ہم پیروی کرتے۔ لا اتبعو نہیں میں پیروی کرتا، لا نتبعو، لا یتبعو، لا تتبعو، لا اتبعو نہیں میں پیروی کرتا، اہواء، ہوا ان کی جمع، خواہشات، اہواء خواہشات کی، کم تمہاری۔ کہہ دیجئے کہ میں تو تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کرتا۔ وہ جو تمہاری خواہشات ہیں نا کہ فلاں فلاں کو بھی پکارا جائے، فلاں فلاں کے آگے بھی سجدہ ریز ہوا جائے، میں تو کم از کم تمہاری ان خواہشات نفس کی پیروی نہیں کرتا، کیونکہ شرک کی راہ خواہشات نفس کی پیروی کی راہ ہے۔ قد ضللت، یقیناً میں گمراہ ہو گیا، ضللت میں گمراہ ہو گیا، ضللتا تو گمراہ ہو گیا، ضللنا ہم گمراہ ہو گئے۔ قد ضللت، یقیناً میں گمراہ ہو گیا، اذن اس وقت، تب، اس وقت، کس وقت؟ جب میں تمہاری خواہشات کی پیروی کر کے شرک کرنا شروع کر دوں، اللہ کے علاوہ اور ہستیوں کو پکارنا شروع کر دوں گا، تو پھر کیا ہوگا؟ اگر میں پیغمبر بھی یہ کام کروں گا نا تمہاری خواہشات کے پیچھے چلتے ہوئے، تو قد ضللت اذن، یقیناً میں تو اس وقت گمراہ ہو جاؤں گا، یقیناً میں اس وقت گمراہ ہو گیا۔ وما، اور نہ، اور نہیں ہوں، انا میں، من المہتدین، ہدایت یافتہ لوگوں میں سے، اور تب میں ہدایت پانے والے لوگوں میں سے نہیں رہوں گا۔ میں صراط مستقیم سے بھٹک گیا، ہدایت گم ہو گئی مجھ سے، اگر میں نے تمہاری خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے اللہ کے علاوہ اور ہستیوں کو پکارنا شروع کر دیا۔ قل، پھر کہہ دیجیے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے ان کو، شاید کہ ہمارے کہلوانے سے اور آپ کے کہنے سے ہی ان کے دل و دماغ پہ بات اثر کر جائے۔ قل، کہہ دیجئے، انی، بے شک میں، علی بینۃ، ایک واضح دلیل پر ہوں۔ بینۃ نکرہ ہے، دو زبر دو زیر دو پیش نکرہ کی علامت ہے، اور اس کی وجہ سے ہم ترجمہ کر لیتے ہیں ایک یا کوئی، تو علی بینۃ، ایک واضح دلیل پر، بینۃ کہتے ہیں واضح دلیل، روشن دلیل، واضح دلیل۔ کہہ دیجئے کہ میں یہ جو توحید کی راہ پہ چلنا چاہ رہا ہوں نا، اور میں شرک والی خواہشات نفس والی راہ پہ نہیں چلنا چاہ رہا، تو یہ کوئی اپنی مرضی سے نہیں ایسا کر رہا، بلکہ اس پر میرے پاس باقاعدہ ایک واضح دلیل ہے، اور وہ دلیل کیا ہے؟ یہ قرآن مجید۔ انی علی بینۃ، بے شک میں ایک واضح دلیل پر ہوں، من ربی، اپنے پروردگار کی طرف سے، اپنے رب کی طرف سے میں تو ایک واضح دلیل پر ہوں۔ توحید والا تو دلیل پر ہوتا ہے نا،
اور شرک والے کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ اور صحابہ کہف نے بھی یہی کہا تھا کہ اگر تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارو گے تو شاطا تو سمجھو کہ تم نے پھر اس وقت بہت بڑی ایک گپ ماری ہے، ایک بڑی ہی نامعقول اور نامناسب بات کی ہے۔ تو شرک بغیر دلیل کے ہوتا ہے، خواہشات نفس، خواہشات آبا، خواہشات معاشرہ کی پیروی کا نام ہے، اور توحید وہ ایک واضح دلیل کو فالو کرنے کا نام ہے۔ وَكَذَّبْتُمْ بِهِ، اور تم نے اسے جھٹلا دیا ہے۔ کہہ دیجئے کہ میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں، وَكَذَّبْتُمْ، اور تم نے جھٹلا دیا ہے، بِهِ، اس کو، تم نے اس واضح دلیل کو یا اس توحید کو جھٹلا دیا، یا تم نے اس رب کو جھٹلا دیا۔ بھی میں جو ہی ضمیر ہے اس کا مرجع رب بھی ہو سکتا ہے، تم نے اس رب کو جھٹلا دیا۔ اس ہی ضمیر کا مرجع قرآن بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ واضح دلیل یہاں قرآن ہی ہے، قرآن بھرا پڑا ہے نا اللہ کی توحید کے دلائل سے، تو میں تو ایک واضح دلیل پر ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہی وجہ ہے کہ جو شخص قرآن مجید کے جتنا زیادہ قریب ہوگا نا، قرآن سے جتنا زیادہ جڑا ہوا ہوگا، قرآن سمجھنے سمجھانے کی مجلس اور محفل سے جتنا زیادہ اٹیچ ہوگا، اتنا ہی وہ اللہ کی توحید پر کاربند ہوگا، اور جتنا زیادہ وہ اللہ کی کتاب سے دور ہوگا، وہ جاہل ہوگا، وہ لا علم ہوگا، وہ اتنا ہی زیادہ غیر اللہ کے در پر جانے والا، جھکنے والا اور ادھر مائل ہونے والا ہوگا، کیونکہ اس کے پاس واضح دلیل ہی کوئی نہیں ہے جو اس کو شرک سے روکے، جو اسے توحید پہ چلنے پر آمادہ کرے۔ ما اندی، نہیں ہے میرے پاس، ما اندی، نہیں ہے میرے پاس۔ اور اگر کہنا ہو ما اندا کا، اگر کہنا ہو نہیں ہے تیرے پاس تو کہیں گے ما اندا کا، نہیں ہے اس کے پاس، ما اندہ، نہیں ہے ہمارے پاس، ما اندنا، ما اندی، نہیں ہے میرے پاس، میرے پاس نہیں ہے، ما وہ چیز جسے، ما موصولہ ہے الذی کے معنی میں، الذی کا معنی بھی یہ ہوتا ہے نا جو، جسے، ما وہ چیز جسے تستعجلون، تم جلدی مانگ رہے ہو، عجلت جلدی، تستعجلون تم جلدی مانگ رہے ہو۔ اس کے اندر یہ جو سین اور تا، پہلی تا تو تم کے معنی میں ہے نا تستعجلون، اور اس کے بعد بھی ایک سین اور تا ہے، یہ زائد حروف ہیں، یہ جب آتے ہیں تو اس میں ڈیمانڈ، طلب، مانگنے کا معنی پیدا ہو جاتا ہے۔ جیسے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ رَبَّهُ، اور جب موسیٰ نے اپنے رب سے پانی مانگا، علیہ الصلاۃ والسلام۔ استسقاء ایک نماز کا بھی نام ہے، صلاۃ الاستسقاء، تو استسقاء کا معنی پانی، بارش مانگنے والی نماز، اس میں مانگنے کا معنی ہے، اس لیے ترجمہ کیا جا رہا ہے عجلت کے ساتھ ساتھ، جلدی کے ساتھ ساتھ مانگنے کا معنی بھی کیا جا رہا ہے۔ ما وہ چیز جسے تستعجلون تم جلدی مانگ رہے ہو، بھی اس کو، ما عندی ما تستعجلون بھی، میرے پاس وہ چیز نہیں ہے جس کو تم جلدی مانگ رہے ہو، جس کی تم نے جلدی مچا رکھی ہے، میرے پاس تو وہ چیز نہیں ہے۔ اور وہ کیا چیز تھی؟ ان کے شرک پر، ان کے کفر پر، ان کے خواہشات نفس پر ڈٹے رہنے کی وجہ سے اور جمے رہنے کی وجہ سے، بغیر کسی دلیل کے، ان پر اللہ کا عذاب
نازل ہونا بنتا تھا، اللہ کا عذاب ان پر نازل ہونا یہ لازم ہو چکا تھا، وہ اللہ کے عذاب کے مستحق بن چکے تھے۔ تو اب ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ وہ اللہ سے ڈرتے، اللہ کے عذابوں سے ڈرتے، اصلاح کرتے، توبہ کرتے، لیکن انہوں نے کیا کام شروع کر دیا؟ انہوں نے الٹا اس عذاب کا مذاق اڑانا شروع کر دیا اور کہنا شروع کر دیا کہ آپ ذرا وہ عذاب جلدی جلدی لے آئیں جس سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں۔ اگر اس شرک کی وجہ سے ہم پہ عذاب آنا ہے نا تو وہ عذاب پھر جلدی جلدی لے آئیں، نعوذ باللہ من ذلک۔ یہ ان کی ضد اور ہٹ درمی کی انتہا تھی کہ ایک غلط کام اور ایک اس کے اوپر ڈٹ جانا، دلیر ہو جانا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک نے یہ بات کہلوائی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ بھائی میں تو ایک واضح دلیل پر ہوں، تم اسے جھٹلا کے عذاب کے مستحق بن چکے ہو اور پھر تم نے اس کو مانگنے کی بھی جلدی مچا رکھی ہے، تو وہ عذاب میرے پاس تو نہیں ہے کہ میں تم پہ نازل کر دوں فوراً، کیونکہ عذاب نازل کرنا تو رب کا کام ہے، یہ تو اس کا اختیار ہے، پیغمبر کے اختیار میں نہیں ہوتا کہ وہ اپنی قوم پر یا اپنے دشمنوں پر یا اپنے مخالفین پر یا کفر و شرک کرنے والوں پر جب چاہے عذاب نازل کر دے، ایسا نہیں ہوتا۔ واضح کر دیا اللہ پاک نے کہ کہہ دیجئے ما عندی ما تستعجلون بہ، وہ چیز جسے تم جلدی مانگ رہے ہو وہ میرے پاس نہیں ہے۔ ان الحکم، ان کا معنی ہوتا ہے اگر، لیکن ان کے بعد اگر جملے میں الا آ جائے تو پھر ان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نہیں، ان نہیں، الحکم فیصلہ، حکم فیصلہ، الا مگر، للہ اللہ کے لیے، اور با محاورہ ترجمہ کریں گے ان الحکم الا للہ، فیصلہ اللہ کے سوا کسی کے اختیار میں نہیں، عذاب کا فیصلہ ہو یا کسی اور چیز کا فیصلہ، فیصلے کا اختیار اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ اور یہ واضح دلیل ہے کہ معجزے کا ظہور، معجزہ ظاہر کر دینا، عذاب نازل کر دینا، یہ پیغمبر کا بھی اختیار نہیں ہے، اس پر اللہ کا اختیار ہے۔ یقص، وہ بیان کرتا ہے، قصہ یقص کا معنی ہوتا ہے کوئی قصہ، کوئی گزری ہوئی، کوئی بیتی ہوئی بات بیان کرنا، کوئی واقعہ بیان کرنا، قصہ یقص، اسی سے قصہ ہے۔ یقص وہ بیان کرتا ہے، اور اگر کہنا ہو تو بیان کرتا ہے، یقص کی بجائے تا لگا دیں یا کی جگہ، تقص، تو بیان کرتا ہے، یقص، تقص، اقص، نقص، یقص وہ بیان کرتا ہے، الحق، حق، یقص الحق، وہ حق بیان کرتا ہے، وہو، اور وہی، خیر، سب سے بہتر ہے، الفاصلین، فیصلہ کرنے والوں میں سے۔ اگر کوئی عذاب نازل کرنے کا، نہ نازل کرنے کا فیصلہ کرنا ہے تو یہ بھی وہی کرنے والا ہے، بلکہ فیصلہ کرنے والوں میں سے سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا وہ ہے۔ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کس فرد کو یا کس قوم کو کب تک مہلت دینی ہے اور کب ان سے مہلت چھین لینی۔ اگر میرے اور آپ کے پاس اختیار ہوتے تو ہم تو پتہ نہیں کب سے اپنے مخالفوں کو تہتے کر چکے ہوتے، کب سے ان کو دنیا سے ہی نیست و نابود کر چکے ہوتے، ان کے رزق بند کر چکے ہوتے۔ جہاں تک انسانوں کا بس چلتا ہے نا، جہاں اللہ پاک نے انسانوں کو تھوڑا بہت اختیار دیا ہے، کوئی جادو کے ذریعے، کوئی ٹونے کے ذریعے، کوئی حسد کے ذریعے، کوئی سازشوں کے ذریعے، وہ تو انسانوں کا نقصان کرتے ہی ہیں نا، لیکن وہ بھی اللہ کی مشیت اور مرضی کا بغیر نہیں ہو سکتا۔ قل کہہ دیجئے، لو اگر، انا بے شک، عندی میرے پاس، لو انا عندی
قل لو ان عندی، کہہ دیجئے کہ اگر میرے پاس ہوتی، ما وہ چیز جو تستعجلون تم جلدی مانگ رہے ہو، بھی اس کو، لم زبر لا تو ضرور، قضیہ فیصلہ کر دیا جاتا، لم زبر لا یقیناً، اور قضیہ فعل ماضی ہے مجہول پیسے وائز، قضیہ فیصلہ کر دیا جاتا، لقضی الامر تو فیصلہ کر دیا جاتا معاملے کا، الامر کام کا، معاملے کا، اس معاملے کا فیصلہ کر دیا گیا ہوتا۔ اگر میرے پاس اختیار ہوتا تو تم نے جتنی کو اندھیر نگری مچا رکھی ہے تو میں بھی انسان ہونے کے ناطے پھر اب تک تمہارا فیصلہ کر چکا ہوں، لیکن اصل میں میرے پاس یہ اختیار نہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لقضی الامر بینی و بینکم، تو میرے درمیان اور تمہارے درمیان معاملے کا ضرور فیصلہ کر دیا گیا ہوتا، اب تک فیصلہ ہو چکا ہونا تھا۔ واللہ، اور اللہ، اعلم خوب جاننے والا ہے، یا زیادہ جاننے والا ہے، سب سے زیادہ اللہ جاننے والا ہے، بازر بھی کو، کس کو؟ الظالمین، ظالموں کو، واللہ اعلم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ یا اللہ ظالموں کو جاننے والا ہے، یا اللہ ظالموں کو زیادہ جاننے والا ہے۔ اسے پتا ہے کہ کس ظالم کو، کس کفر و شرک کرنے والے کو کب سزا دینی ہے، کب اسے مہلت چھیننی ہے، یہ بندوں سے زیادہ اللہ کو پتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے یہ اختیار اپنے پاس رکھا ہوا۔ یہ ایک پوشیدہ بات ہے، یہ ایک غیب کی بات ہے۔ وَعِندَهُ، اور اسی کے پاس ہیں، مفاتیح، مفتاح کی جمع، مفتاح چابی کو کہتے ہیں، اور مفاتیح چابیاں، یہ لفظ ایک اور طرح بھی استعمال ہوتا ہے قرآن مجید میں، مفاتیح یعنی تا اور ہا کے درمیان یا بھی آتی ہے، ایک لفظ کی جمع کئی طریقوں سے بنتی ہے۔ وَعِندَهُ، اور اسی کے پاس ہے، یہ اس کے پاس کی بجائے ہم اسی کے پاس کا ترجمہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ جملے کے شروع میں آ گیا وَعِندَهُ، ورنہ اس کا مقام شروع میں نہیں ہوتا۔ جملہ یوں تھا وَمَفَاتِحُ الْغَيْبِ عِندَهُ، لیکن عِندَهُ شروع میں آنے سے اس میں ہی کا معنی پیدا ہو گیا، اس ہی کے پاس ہے، یعنی اس کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے، تو اس ہی کے پاس ہے، یا اس اور ہی کو ملا کے اسی کر لیں، اس کی بجائے اسی۔ وَعِندَهُ، اور اسی کے پاس ہیں، مفاتیح چابیاں، الغیب غیب کی، لا یعلمها، نہیں جانتا انہیں، ہا کی ضمیر لوٹ رہی ہے مفاتیح کی طرف، نہیں جانتا انہیں، الا مگر ہو، وہی، ہوا یا ہو، الا ہو مگر وہی، اور اسی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، غیب کی کنجیاں جن کو لگا کے کسی پوشیدہ بات کا پتہ چلتا ہے، وہ چابیاں اسی کے پاس، انہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وَيَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے، ما جو کچھ فی البری، خشکی میں ہے، والبحری، اور سمندر میں ہے، جو کچھ، زمین کے دو بڑے حصے ہیں، ایک خشکی ہے اور ایک پانی اور سمندر ہے، تو اللہ پاک ہی جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی میں اور سمندر میں ہے۔ وہ کسی تاریک رات کے اندر، کسی کالے سیاہ پہاڑ کے اندر، کسی غار کے اندر کوئی چلنے والی باریک سی چیونٹی ہو، کوئی جراثیم، کوئی وائرس، کوئی بیکٹیریا ہو، کوئی یونی سیلولر ہو، اسے بھی اللہ جانتا ہے، اور کوئی پانی کے سمندروں کی گہرائی کے اندر کوئی جانور ہے، کوئی چیز ہے، اسے بھی اللہ پاک جانتا ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ، اب اللہ پاک کے علم
کی وسعتیں بیان ہو رہی ہیں کہ ہمیں تو علم نہیں ہے کہ کس ظالم کو کب عذاب دینا ہے، کب سزا دینی ہے، یہ اللہ کے پاس علم ہے۔ اور پھر مزید اللہ پاک کے علم کی وسعتیں بیان ہو رہی ہیں کہ وہ تو جانتا ہے جو کچھ خشکی اور سمندر میں، ہر چیز کو وہ جانتا ہے۔ وما تسقط، اور جو کوئی گرتا ہے، ساقط یسقط ساقط ہونا، اسقاط حمل کا گر جانا، وما تسقط، اور نہیں کوئی گرتا، ما کے بعد جملے میں الا آ جائے تو ما کا معنی یقینی طور پہ نہیں، وما تسقط، اور نہیں گرتا، یسقط تسقط اسقط نسقط، تو یہ تسقط مؤنث کی تا ہے، تم کی تا نہیں ہے، ورقۃ مؤنث ہے نا آگے، وما تسقط، اور نہیں گرتا، من ورقۃ کوئی پتا، ورق پتا، من ورقۃ کوئی بھی پتا، الا مگر یعلم وہ جانتا ہے ہاں اسے، وہ رب کسی درخت کے، کسی جنگل کے اندر کسی درخت کا کوئی پتا دن یا رات کی کسی گھڑی میں درخت سے ٹوٹ کر زمین پہ جو گرتا ہے نا، وہ اس پتے کو بھی جانتا ہے کہ فلاں درخت کا فلاں پتا اب گر گیا ہے، اور وہ جو اس کے گرنے کی جو ہلکی سی سرسراہٹ سی ہوتی ہے نا، آہٹ سی ہوتی ہے، ہلکی سی آواز ہوتی ہے نا، اس آواز کو بھی وہ رب سننے والا۔ وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، اور کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اسے جانتا ہے، ولا حبۃ، اور نہ ہی کوئی دانا، فی ظلمات الارض، حبہ دانا گولی، حکماء یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، حبے مومیائی، حبے فلاں، حبے فلاں، حبے بواسیر، یعنی حب وہ ٹیبلٹس گولیوں کے معنی میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ جو اجناس ہیں نا، گندم، چاول، چنے وغیرہ، ان کے جو دانے ہیں ان پر بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ولا حبۃ، اور نہ کوئی دانا، فی ظلمات الارض، زمین کے اندھیروں میں، زمین کے اندر، مٹی کے اندر جو دانے، جو بیج وغیرہ بوئے ہوتے ہیں، وہ بھی اللہ پاک کے علم میں ہوتا ہے کہ کون سا دانہ زمین کی کس تہہ کے اندر اور کس پوزیشن پہ اس وقت، اگنے کے مختلف مراحل ہیں نا، جرمینیشن آف سیڈ، تو اس کے وہ کس مرحلے سے اس وقت گزر رہا ہے، یہ بھی اللہ پاک کے علم میں ہوتا ہے۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض، اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ نہیں، ولا رطب، اور نہ کوئی تر چیز ہے، ولا یابس، اور نہ کوئی خشک چیز ہے، الا مگر فی کتاب مبین، ایک واضح کتاب میں، اور وہ واضح کتاب کون سی ہے؟ لوح محفوظ، ریکارڈ روم ہے، اس کے اندر وہ محفوظ ہے۔ آپ کا تو میموری کارڈ، آپ کی تو انٹرنل ہارڈ، ایکسٹرنل ہارڈ، آپ کا تو ڈی وی آر، وہ جب مرضی کرپٹ ہو جاتا ہے، لیکن اللہ پاک کی یہ جو لوح محفوظ ہے، اس میں کوئی چیز بھی کرپٹ نہیں ہوتی، اور اس کے اندر اتنا باریک باریک ڈیٹا بھی موجود ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ پاک کو نعوذ باللہ کو بھولنے کا خدشہ ہے، نہیں، اللہ پاک کے تو ویسے سارا کچھ علم ہے، لیکن مزید اللہ پاک کے علم کو واضح کرنے کے لیے اور انسان کی سائیکی کے مطابق اللہ پاک نے ایک اپنے سارے علم اور ہر چیز کے ریکارڈ کے لیے اللہ پاک نے ایک کتاب بھی رکھی ہوئی ہے، جس کے اندر سارا ریکارڈ، سارا ڈیٹا موجود ہے، اسے لوح محفوظ کہتے ہیں، اسے کتاب مبین کہتے ہیں۔ تو وہ کتاب جو ہے اس میں ہر چیز موجود ہے، کائنات کی ہر چیز کا علم بھی اس کتاب میں بھی موجود ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو زندہ رکھے تو اپنی توحید پہ قائم رکھے، اور اللہ جب موت عطا فرمائے تو اسی توحید پر ہی موت آئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔